اس چینل کے ذریعے پیش کیے جانے والے مختلف دینی پروگراموں سے فائدہ اٹھانے کے لیے ہمارے اس چینل کو آپ خود بھی سبسکرائب کر لیں اور نئی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو پریس کر لیں اور ساتھ ساتھ دوسروں کو شیئر کر کے ثواب جاریہ حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ ایک کافی لمبے وقفے اور سلسلے کے بعد مختلف چاہنے والوں کے کئی مرتبہ فون آئے اور کئی لوگوں نے ملاقات پر اپنا ایک عندیہ اور خواہش ظاہر کی کہ جو سلسلہ تفسیر کا، درس قرآن کا چل رہا تھا اس کو برقرار رکھا جائے، لیکن اس عاجز نے شروع ہی میں جب یہ سلسلہ شروع کیا گیا تھا اسی وقت کہہ دیا تھا کہ ابھی تو لاک ڈاؤن ہے اور اس میں آسانی سے مطالعہ کر کے آپ کے سامنے درس کا سلسلہ چل رہا ہے، لیکن جب مدرسہ شروع ہو جائے گا تو یہ عاجز چونکہ مدرس ہے، تدریسی خدمت سے لگا ہوا ہے، پڑھنا پڑھانے سے مستقل معمول ہے، تو پھر اس کے نتیجے میں مستقل مطالعہ کر کے درس کرنا بہت مشکل ہوگا۔ اور ہوا بھی ایسے ہی، جب تک لاک ڈاؤن رہا گزشتہ سال کا رمضان میں الحمدللہ آسانی کے ساتھ سلسلہ درس کا ہوتا رہا، غالباً شروع میں روزانہ ہوتا رہا اور تقریباً 50 سے زائد قسطیں آپ کے سامنے آئیں، جس میں اخیر کی 10 صورتیں آئیں۔ سورہ یاسین آیا، سورہ سجدہ ہوا، سورہ رحمان ہوا اور سورہ واقعات چل رہا تھا، پھر وہ سلسلہ رک گیا۔ جو بھی ہوا اللہ کے کرم سے ہوا، اس کی توفیق سے ہوا، اور الحمدللہ اللہ کے بہت بڑے فضل اور کرم ہے، توقع سے زیادہ احباب نے اور خواتین نے خاص طور پر اس سلسلے کو بہت پسند کیا، خصوصیت کے ساتھ آخر کی جو 10 صورتیں جو اس کی مختصر سی تفسیر سامنے آئی تو بہت سی خواتین نے خود مجھے پرسنل طور پر فون کر کے یہ کہا الحمدللہ اپنے مرد حضرات کے ذریعے کہ اس سے ہمیں بڑا فائدہ محسوس ہوا، اور خصوصیت کے ساتھ نماز پڑھنے میں اخیر کی 10 صورتیں اب پڑھنے میں ایک الگ لذت اور مزہ محسوس ہو رہا ہے۔ اللہ کا شکر ادا کیا الحمدللہ کہ یہ عاجز اپنے مقصد میں کامیاب رہا، اور مقصد بھی وہی تھا کہ خواتین کو خاص طور پر اس سے ایک شغف لگایا جائے، اس سے مزہ لگایا جائے، اور خاص طور پر وہ اہم صورتیں جو عام طور پر پڑھی جاتی ہیں اس کا متعلق ایک سلسلہ سامنے آ جائے، درس سامنے آ جائے، قرآن کی حقانیت سامنے آ جائے تو انشاءاللہ قرآن مجید کی لذت محسوس ہوگی۔ اور اسی کا نتیجہ ہے کہ بیشتر لوگوں نے سورہ یوسف کی خواہش ظاہر کی کہ اس کا تذکرہ بھی ہمارے سامنے آنا چاہیے، لیکن معاملہ ٹلتا رہا۔ رمضان کی مصروفیت کی وجہ سے بھی جلدی کچھ مصروفیات ایسی رہیں کہ وقت نہیں مل پایا، اور اس وقت جب کہ ہم اس کورونا وائرس کے یعنی کووڈ-19 کے دوسرے لاک ڈاؤن کے مرحلے میں چل رہے ہیں، گزشتہ رمضان میں بھی ہم نے لاک ڈاؤن میں گزارا اور اس رمضان کا آخری حصہ بھی لاک ڈاؤن میں گزرا، اور اس درمیان غالباً گزشتہ سال سے یعنی گزشتہ رمضان سے یا سن کے اعتبار سے 2020 کے مقابلے میں 2021 میں زیادہ لوگوں کے مرنے کی اطلاعات ہیں۔ اگر یہ عاجز کہے تو شاید غلط نہ ہو کہ اس وقت کوئی گھر ایسا نہیں ہے جہاں کووڈ اور کورونا کا اثر نہ ہو۔ یا تو اپنے عزیز بیمار ہیں یا بیماریوں نے
اس بیماری نے ظاہری اعتبار سے اپنے قریبوں اور اپنے رشتہ داروں کو داغ مفارقت دینے پر مجبور کر دیا، ظاہری اسباب کے اعتبار سے، ورنہ ہوتا تو یہی ہے جو ہمارا اور آپ کا ایمان ہے، یہ سب ظاہری اسباب ہیں، بہانے ہیں، ورنہ مقدر میں جو اللہ نے لکھ رکھا ہے وہی ہو کر رہتا ہے۔ بہرحال اس وقت کوئی گھر ایسا نہیں ہے جس کی وجہ سے دل ٹوٹے ہوئے ہیں، غموں کے پہاڑ ہیں۔ اکابر علماء کو اگر دیکھا جائے تو بڑے بڑے اکابر علماء نے ہمیں مجبور کر دیا، داغ مفارقت ہمیں دے گئے، وہ ہمیں چھوڑ کر اپنے مولا حقیقی کے پاس چل بسے، سفر آخرت انہوں نے کر لیا۔ اور اگر کہا جائے تو اپنے قریبی رشتہ دار وہ بھی اس دنیا سے چلے گئے، کسی کے والد تو کسی کی ماں، کسی کا بھائی تو کسی کی بہن، کسی کا شوہر، کسی کی بیوی، کسی کے بچے۔ غرض یہ ہے کہ ہر گھر میں کوئی نہ کوئی ایسا فرد رہا ہے جو اس دنیا کو چھوڑ کر چلا گیا، اور اس کی وجہ سے وارثین میں اور زندہ رہنے والوں میں ایک طرح کا دل ٹوٹا ہوا ہے۔ اور ایسے موقع پر سورہ یوسف کی تلاوت کے سلسلے میں بڑے فضائل بھی آئے ہیں، اور خاص طور پر عطا رحمہ اللہ بہت بڑے مفسر گزرے ہیں، ان کا ایک مشہور مقولہ ہے، فرمایا کہ لا يسمع سورۃ یوسف محزون الا استراح، کہ کوئی غمگین آدمی، رنجیدہ آدمی، دل ٹوٹا ہوا شخص سورہ یوسف کی تلاوت نہیں سنتا مگر یہ کہ اسے آرام مل جاتا ہے۔ ایک بڑے مفسر کا یہ قول ہے۔ اس لیے ذہن میں آیا، بار بار کئی دنوں سے تقاضے ہوئے، اور اس درمیان 2-3 حادثات اس عاجز کے ساتھ بھی کچھ ایسے ہوئے جس کی وجہ سے دل بہت ٹوٹا ہوا تھا۔ خود یہ عاجز بھی کورونا سے متاثر ہوا، جیسا کہ آپ کے علم ہے، اور میں نے بتلایا کہ کس مرض کے حالات سے میں گزرا۔ آکسیجن لگا ہوا تھا، ظاہری اعتبار سے ڈاکٹروں نے یہ کہا تھا کہ کرٹیکل کنڈیشن میں پہنچا ہوا تھا، لیکن محض اللہ کے کرم اور فضل سے اور چاہنے والوں کی دعاؤں سے الحمدللہ اللہ کے کرم سے ریکوری ہوئی، اور الحمدللہ بہت اچھی ہوئی۔ رمضان میں الحمدللہ اللہ پاک نے اپنے کرم سے قرآن سنانے کا موقع دیا، یہ سب اللہ کے کرم۔ اور پھر اس کے بعد بھی 2-3 واقعات کچھ ایسے ہوئے جس سے دل بہت ٹوٹا ہوا ہے۔ میرے اپنے اساتذہ جن سے طبعی تعلق تھا، جن سے قلبی تعلق تھا، وہ اس دنیا سے چلے گئے، اس کا بھی اثر رہا۔ بہرحال ذہن میں آیا کہ اپنی تسلی کے واسطے، اپنے گھرانے کے سکون کے واسطے سورہ یوسف کا سلسلہ جاری رکھا جائے، انشاءاللہ اس سے اللہ پاک ذہنی سکون نصیب فرمائے گا۔ اس لیے یہ سلسلہ سورہ یوسف کا شروع کیا جا رہا ہے، اور ارادہ ہے کہ یہ تفسیری سلسلہ انشاءاللہ سہ روزہ ہوگا، یعنی ہر 3 دن میں اللہ نے چاہا تو یہ تفسیر ہوگی، ایک اتوار کے دن اور ایک انشاءاللہ چہارشنبے کے دن، یعنی ایک سنڈے کو اور ایک وینسڈے کو انشاءاللہ یہ قسط آپ کے سامنے آئے گی۔ اور ممکن ہے اس میں کوئی وقت کی تعین نہیں ہوگی، چونکہ وقت اگر متعین کر دیا جائے تو اس میں بندش ہو جا رہی ہے، اور سلسلہ کافی لمبا ہے۔ اور سورہ یوسف کی تفسیر جب آپ کے سامنے آئے گی تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کتنا زبردست سورہ ہے، اور کتنے اس کے اندر زندگی کے اتار چڑھاؤ اللہ پاک نے بیان فرمائے ہیں۔ اللہ اپنے کلام کی تاثیر میرے، آپ کے، سب کے دل میں ڈالے، اور اس سلسلے کو آپ بڑے شوق سے سنیں۔ انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے ہماری زندگیوں میں بڑی تبدیلی آئے گی۔ جیسا گزشتہ میں نے عرض کیا، پھر دوبارہ عرض کر رہا ہوں کہ اس سلسلے کا بنیادی مقصد ہماری گھر کی خواتین ہیں، اس کا بنیادی مقصد ہماری گھر کی خواتین ہیں۔ میں بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں کہ مرد حضرات تو کہیں نہ کہیں، کسی نہ کسی اعتبار سے دینی مجلسوں میں بیٹھتے ہیں، سنتے ہیں، علماء سے باتیں سنتے ہیں، لیکن ہماری گھر کی خواتین بہت زیادہ محروم ہیں۔ اس لیے یہ سلسلہ آپ کچھ ایسا نظام بنائیں اپنے گھر کا کہ اپنے گھر کی عورتوں کے ساتھ آپ سلسلے کو سنیں،
مرد حضرات سے بہت ادب کے ساتھ درخواست ہے، ماں بہنوں سے بھی میری درخواست ہے کہ اگر چونکہ یہ ٹیلی کاسٹ ہوتا ہے، یوٹیوب پہ چینل پر آتا ہے، تو آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی آپ پریس کر لیں، تاکہ جیسے ہی ویڈیو اپلوڈ ہو آپ کو فوری نوٹیفیکیشن مل جائے، اور پابندی سے آپ اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی بچیوں کے ساتھ یہ سلسلہ سنیں۔ کیا بعید ہے کہ اللہ پاک کس کی زبان میں تاثیر ڈالے۔ زبان کا تو کوئی مسئلہ نہیں، کہنے والے کا کوئی مسئلہ نہیں، کلام تو اللہ کا ہے، اور تفسیر تو صحابہ سے منقول ہے، اللہ کے نبی کے ارشادات ہیں، علماء کرام کی تفسیرات ہیں، اس میں کس کے اثر سے بات آئے گی، اللہ پاک کس کے دل میں کیا بات ڈالیں گے، وہ تو اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ ہماری نسلیں سدھر سکتی ہیں، ہماری نسلوں میں دینداری اور ایمان پیدا ہو سکتا ہے، قرآن سے تعلق اور محبت پیدا ہو سکتی ہے۔ اس لیے بہت ادب کے ساتھ درخواست ہے کہ اس سلسلے کو آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے نہ سنیں، بلکہ کوئی اہتمام کریں۔ ایسا نہ ہو کہ سلسلہ آپ نے یوٹیوب پہ لگا دیا، اپنے کام میں مصروف ہیں، ایسا نہ ہو۔ قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے، بڑی عظمت کے ساتھ، بہت اہتمام کے ساتھ آپ اس کو سنیے، بہت عظمت کے ساتھ بیٹھیے۔ اللہ کے کلام کو جتنی عظمت اور محبت کے ساتھ ہم سنیں گے، دلوں کے اندر انشاءاللہ اتنا اثر آئے گا۔ ورنہ زیادہ لمبا بھی انشاءاللہ ارادہ نہیں ہے، زیادہ لمبا ارادہ نہیں ہے۔ میرا مقصد چونکہ اصلاً میں اس سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ اصل یہ جو تفسیری سلسلہ ہے یہ بنیادی طور پر صرف چند لوگوں کے واسطے ہے جو بہت زیادہ شوق رکھتے ہیں اور اس عاجز سے بہت زیادہ محبت رکھتے ہیں اور اس عاجز کی سلسلے تفسیر ان کو بہت زیادہ پسند آتی ہے اور بہت اہتمام سے اور بہت پابندی کے ساتھ اپنے گھر والوں کو بٹھا کر وہ سنتے اور سناتے ہیں۔ وہ حضرات کو ٹارگٹ کر کے یہ عاجز اصل یہ سلسلہ کر رہا ہے، اور اجتماعی اعتبار سے سب کے فائدہ اس میں ہو جائے، خود میرا اپنا فائدہ اس میں اندر ہے، اس لیے یہ سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے۔ بعض طور پر بہت ادب کے ساتھ درخواست ہے کہ اس کو ایسے ہی لائٹ نہ لیا جائے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے نہ سنا جائے، بلکہ اہتمام کے ساتھ، بہت اہمیت کے ساتھ اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو ساتھ لے کر بیٹھ کر آپ یہ سلسلہ انشاءاللہ سنیں۔ یہ مت دیکھیں کہ کہنے والا کون ہے، بس یہ دیکھیں کہ کیا بات کہی جا رہی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے لا تنظر الى من قال، لا تنظر الى من قال وانظر الى ما قال۔ فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہ کون کہہ رہا ہے یہ مت دیکھو، بلکہ وہ کیا کہہ رہا ہے یہ دیکھو۔ اس لیے ہو سکتا ہے کہ آپ بہت مجھ سے اتفاق نہ رکھیں، اور میں یہ بھی نہیں کہہ رہا ہوں کہ مجھے کچھ آتا ہے، یہ تو صرف اللہ کا کرم ہے اور اپنے بڑوں سے سیکھا ہوا اللہ تعالیٰ کے کلام کو آپ تک پہنچانے کی ایک ادنا سی کوشش ہے۔ بس اس کلام میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ سے جو منقول ہے اور بزرگان دین سے، مفسرین کرام سے جو اس سلسلے میں منقول ہے، وہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کرنے کی جسارت یہ عاجز کر رہا ہے۔ اس لیے بہت عظمت کے ساتھ آپ تھوڑی دیر اپنا وقت نکالیں اور فارغ وقت نکال کے انشاءاللہ آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ اس کو سنیں، اس سے انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ محسوس ہوگا۔ بہرحال یہ آج کی مجلس میں ابتدائی تعارف آپ کے سامنے لایا جا رہا ہے۔ جیسا میں نے عرض کیا کہ سورہ یوسف اس کا نام ہے، سورہ یوسف، اور حضرت یوسف علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کا واقعہ اس کے اندر بیان کیا گیا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس سورے کو اللہ رب العزت نے احسن القصص قرار دیا۔ احسن القصص یعنی سارے قصوں میں، سارے واقعات میں سب سے بہتر واقعہ یہ ہے۔ کون کہہ رہا؟ اس پروردگار نے کہا جس نے قرآن کو نازل کیا، جس نے واقعات نبی کو سنائے، قوم عاد کا، قوم سمود کا، قوم لوط کا، قوم نوح کا، قوم ابراہیم کا، قوم شعیب کا، پچھلے انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم کے واقعات اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید کے اندر بیان کیے، ان سارے واقعات کے بجائے اس حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کے واقعے کو اللہ رب العزت نے احسن القصص قرار دیا کہ سارے واقعات میں اور سارے قصوں میں سب سے بہتر قصہ یہ ہے۔ تو جب احسن القصص ہے تو لا محالہ وہ احسن القصص کیوں ہے؟
کس وجہ سے اس کو احسن القصص قرار دیا گیا؟ انشاءاللہ وہ تفصیل سلسلہ آپ کے سامنے آگے آئے گا۔ تو اس سورہ کا نام جو سورہ یوسف ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کو بیان کیا گیا۔ دوسرا، آپ دیکھیں گے کہ قرآن مجید کے اندر مختلف انبیاء علیہم التسلیم کے واقعات بیان کیے گئے۔ حضرت آدم کا قصہ آیا، حضرت موسیٰ کا قصہ آیا، حضرت نوح کا قصہ آیا، حضرت قوم سمود کا قصہ آیا، قوم عاد کا قصہ آیا، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم مدین کا قصہ آیا، مختلف واقعات آئے۔ صرف ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو آپ دیکھ لیں، قرآن مجید کی مختلف آیات میں اس واقعے کو بیان کیا گیا، لیکن حضرت موسیٰ کے زندگی کے کسی جگہ بچپن کے واقعے کو بیان کیا گیا، کسی جگہ ان کی جوانی کے واقعے کو بیان کیا گیا، کسی جگہ ان کی شادی کے واقعے کو بیان کیا گیا، کسی جگہ ان کی نبوت ملنے کے واقعے کو بیان کیا گیا، کسی جگہ ان کا بنی اسرائیل سے کو لے کر فرعون کے مقابلے کا قصہ بیان کیا گیا، کہیں خود ان کا بنی اسرائیلیوں سے مقابلے کو بیان کیا گیا۔ غرض یہ ہے کہ ایک ہی جگہ ترتیب سے سارا قصہ کہیں بیان نہیں کیا گیا، لیکن یہ صرف ایک سورہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا، بالترتیب اللہ تعالیٰ نے بہت ترتیب کے ساتھ حق تعالیٰ جل مجدہ نے اس واقعے کو یہاں بیان کیا ہے۔ اور زندگی کے اندر ایک انسان پر جو مختلف اتار چڑھاؤ آتے ہیں، کبھی بچپنے میں اور جڑکپن میں، کبھی جوانی میں اور حالات میں، مصائب میں، پریشانی میں، راحت میں، سکون میں، دنیا کی فقیری میں، پھر دنیا کی بادشاہی ملنے میں، تنگدستی میں، بیوی کے ساتھ رہنے سہنے میں، ایک انسان کو مختلف قسم کے جو حوادثات پیش آتے ہیں، مختلف حالات اور واقعات پیش آتے ہیں، اللہ رب العزت نے حضرت یوسف علی نبینا علیہ السلام کے واقعے کے اندر اس تفصیل سے واقعے کو بیان کیا۔ ایک باپ کی اپنے بیٹے سے محبت، ایک بیٹے کی اپنے باپ سے محبت، ایک بھائی کا اپنے بھائی کے ساتھ تعلقات اور اس کے نتیجے میں حسد، اور ایک پھر اس کے بعد مختلف قصے چیزیں انشاءاللہ بالترتیب آپ کے سامنے آئیں گی۔ بہرحال ایک عجیب قصہ ہے، ایک عجیب قصہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا۔ احسن القصص اللہ رب العزت والجلال نے اس سورے کو بیان فرمایا۔ ایک سوال آپ کے ذہن میں آ سکتا ہے، جب یہ بھی ایک واقعہ ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کا بھی ایک واقعہ ہے، اور انبیاء علیہم التسلیم کے بھی واقعات بیان کیے گئے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اور نبی اور انبیاء کے واقعات کو اس ترتیب سے کیوں بیان نہیں کیا جس ترتیب سے حضرت یوسف کے واقعے کو بیان کیا؟ یعنی کیا وجہ ہے، ایسا کیا پوائنٹ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کو اللہ نے اس ترتیب کے ساتھ بیان کیا اور دوسرے واقعات کو بیان نہیں کیا؟ اور دوسرا یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کو اللہ نے احسن القصص کیوں قرار دیا؟ یعنی اور انبیاء کے واقعات کو تو بھی بیان کیے گئے، سب انبیاء کے واقعات کو بیان کیے گئے، لیکن احسن القصص سارے قصوں میں بہترین قصہ حضرت یوسف علیہ السلام کا ہے، قرآن نے یہ کیوں کہا؟ احسن القصص صرف حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کو کیوں قرار دیا گیا؟ یہ ایک سوال ہے، اور انشاءاللہ اس سوال کا جواب آپ کے سامنے اگلی مجلس میں عرض کیا جائے گا۔ آج تمہیدی بات آپ کے سامنے آئی اور حضرت یوسف کے سورہ کا مختصر سا تعارف آپ کے سامنے آیا۔ اگلی مجلس سے انشاءاللہ سوالات، یہ تفسیر کا سلسلہ اللہ نے چاہا تو شروع ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو قبول بھی فرمائے اور استقامت کے ساتھ اللہ تعالیٰ صحیح علم و عمل کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔